بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا بیان چل رہا ہے۔ مسجد سے معتکف کن ضرورتوں کے تحت باہر نکل سکتا ہے؟ جس ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، اس کے لیے جب نکلے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ ٹھہرے اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ اپنی ضرورت رفع کرے، یعنی اپنی ضرورت کو ایسی جگہ پوری کرے جو اس مسجد سے قریب ترین ہو۔ مثلا اگر مسجد کے ساتھ کوئی بیت الخلاء بنا ہوا ہے تو وہاں قضاء حاجت کرنا ممکن ہو تو وہاں قضاء حاجت کرنی چاہیے، اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف جانا درست نہیں ہے۔ چونکہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ معتکف مسجد میں ٹھہرے اور بلا ضرورت باہر نہ نکلے، تو ضروری ہے کہ مسجد کا مطلب معلوم ہو جائے کہ مسجد کہتے کس کو ہیں۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو مسجد ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے مسجد یعنی سجدے اور عبادت کی جگہ صرف وہ حصہ ہوتا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کیا ہو، اس کو صرف مسجد کہتے ہیں۔ یعنی جس جگہ کو نماز کے لیے مقرر کیا ہے وہی مسجد شمار ہوتی ہے۔ باقی وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا کی جگہ، امام کا کمرہ، سامان رکھنے کا کمرہ وغیرہ یہ مسجد کی ضروریات اور ملحقات میں سے ہیں، یہ خود مسجد نہیں ہیں۔ اس لیے معتکف جو ہے ان جگہوں پر نہ جائے۔ بعض مساجد میں اصل مسجد کے بالکل ساتھ بچوں کو پڑھانے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اس جگہ کو بھی جب تک بانی مسجد نے مسجد قرار نہ دیا ہو وہ شرعی اعتبار سے مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے معتکف بلا ضرورت ان جگہوں پر نہ جائے، کیونکہ مسجد سے باہر بلا ضرورت نکلنا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ضرورتیں جن کے لیے مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جائز ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک طبعی ضرورتیں، جیسے قضاء حاجت کے لیے باہر جانا، اور اسی طرح اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی تو نہانے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، یہ طبعی ضرورتیں ہیں اور ان میں باہر نکل سکتا ہے، اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر دو شرعی ضرورتیں، جیسے اذان دینے کے لیے باہر نکلنا۔ اذان دینے کے لیے اگر معتکف باہر نکلے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، معتکف اگر دوسری مسجد میں جا کر جمعے کی نماز ادا کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر لاؤڈ سپیکر کا انتظام نہیں ہے، معتکف اذان دینے کے لیے کسی بلند جگہ کی طرف جائے تاکہ لوگوں کو اذان کی آواز سنائی دے تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو خالی ہونے کے انتظار میں وہاں ٹھہرنا جائز ہے، وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ جو شخص قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر گیا وہاں قضاء حاجت کے بعد وضو کر سکتا ہے، لیکن اب بیت الخلاء مسجدوں کے اندر یعنی وہاں انتظام موجود ہوتا ہے، اس لیے اپنے گھر اس ضرورت کے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ مسجد کے بیت الخلاء ہی استعمال کیے جائیں۔ اسی طرح کوئی شخص، اگر کسی شخص کو کوئی ایسا آدمی میسر ہے جو اس کے لیے مسجد میں کھانا لا سکتا ہے تو وہ لا کر دے، لیکن اگر کوئی دوسرا لا کر دینے والا نہ ہو تو معتکف کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے جا کر کھانا بھی لا سکتا ہے، لیکن کھانا صرف لا سکتا ہے، وہاں بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا لا کر اپنے جگہ پر مسجد میں آ کر بیٹھ کر کھانا کھائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں جی اعتکاف میں تو بیٹھ سکتا ہوں لیکن میرے کپڑے، میرے کھانا پینا کوئی لانے والا نہیں ہے،
تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بندہ خود اپنا کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے، بلکہ گھر والوں کو پابند کرے کہ اتنے وقت پر فلاں ٹائم پہ میں لینے آؤں گا، آپ پہلے سے اس کو تیار رکھیں، دروازے پہ دستک دے، اپنا کھانا لے اور مسجد واپس آ جائے اور اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر اپنا کھانا کھا لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔